دیتا ہے. لیکن آپ لوگوں کی حالت یہ ہے کہ آپ لوگ اس معاملے کے اندر سستی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں آپ کہ فلم یحطھا بنصر، آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ فلم یحطھا بنصر، کہ آپ لوگ اپنی اس رعایا کو وصیت نہیں کرتے، آپ ان کی تربیت اچھی نہیں کرتے، آپ ان کی اصلاح نہیں کرتے، آپ ان کی طرف توجہ نہیں دیتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی معظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کہ لم یجد رائحۃ الجنہ، وہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا کہ جو اپنی رعایا کی یا اپنے گھر والوں کی صحیح طریقے سے ان کی جو ہے نگہبانی نہیں کرتا، انہیں نصیحت نہیں کرتا، ان کی تربیت نہیں کرتا، تو ایسا انسان جو ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا. اب اس معاملے کے اندر دیکھتے ہیں ہم کتنے سست ہوتے ہیں، کتنی ہماری غفلتیں ہیں کہ ہم کتنا اپنے گھر والوں کی ان کی غلطیوں پر ان کی اصلاح کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، انہیں سمجھاتے ہیں، ان کی اصلاح کرتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر تم نے یہ ڈیوٹی سر انجام نہ دی، اگر تم نے اپنے گھر والوں کی اصلاح نہ کی، اگر تم نے اپنے گھر والوں کی تربیت نہ کی، تو تم جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتے. اللہ اکبر. اسی طرح میرے بھائی اس معاملے کو بہترین طریقے سے سر انجام دینے کے لیے جو سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ ہم خود ٹھیک ہوں، ہم خود ٹھیک ہوں، والد محترم خود ٹھیک ہوں، والدہ محترمہ وہ بھی ٹھیک ہوں. اب ہم بتاتے خود ہمارے اعمال ٹھیک نہ ہوں تو ہم اپنے بچوں کی کیا اصلاح کریں گے؟ اگر ہم خود ہی ٹھیک نہیں، ہمارے اندر وہ خامیاں موجود ہیں کہ جس حوالے سے ہم اپنے بچے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو عادت ہے سگریٹ پینے کی، بچے سے کہتے ہیں بیٹا سگریٹ نہیں پینا، اور خود کہتا ہے جاؤ میرے لیے 5 روپے والی ڈبی لے کر آ جاؤ، میرے لیے جاؤ بقالہ سے دکان سے سگریٹ کی ڈبی لے آؤ، اور ساتھ ہی بچے کو کہتا میرے لیے لے آئے اور تم نے نہیں پی لینی، تم نے اس لائن پر یا تم نے اس راہ کو اختیار نہیں کرنا ہے. تو مجھے بتائیں کہ یہ بچہ اپنے اس والد کی نصیحت پر کیا عمل کرے گا؟ یہ بچہ اپنے اس والد کی تعلیم کے اوپر کیا اس کا اثر لے گا، یا کیا وہ اپنی اصلاح کرے گا جب وہ دیکھتا ہے میرا بابا بھی یہی کام کرتا ہے، میری ماما بھی وہ بھی جن چیزوں سے مجھے منع کر رہی ہے، وہ خامیاں وہ غلطیاں میرے ماں باپ کے اندر موجود ہیں، تو وہ ایسے ماں باپ کی نصیحتوں پر عمل نہیں کیا. اسی لیے قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے لوگو اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو کہ جس کے اوپر تمہارا اپنا عمل نہیں. ایک چیز کے جس کے اوپر تمہارا اپنا عمل نہیں ہے وہ بات آگے تم کیسے کرتے ہو، اور اس کا کیا اثر ہوگا آگے، اس سے کیا نصیحت کوئی حاصل کرے گا کہ جب ایک انسان کو تم نصیحت کرتے ہو اور وہی خامیاں وہی غلطیاں تمہارے اندر موجود ہیں، تو تمہارے بچے یا جنہیں تم نصیحت کر رہے ہو وہ تمہارے نصیحت سے قطعی طور پر کوئی اثر نہیں. اللہ اکبر. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا نا، جب تم نے شادی کرنا ہو تو ایسی لڑکی کا انتخاب کرو جو نیک لڑکی ہو، اور اگر لڑکی والوں نے انتخاب کرنا ہو تو وہ کسی نیک لڑکے کا انتخاب کرے تاکہ یہ جو جوڑا بنے یہ نیک صالح جوڑا، یہ نیک صالح جوڑا جب بنے گا تو ان کی آنے والی نسلیں جو ہوں گی انشاءاللہ وہ بھی بہترین نسلیں ہوں گی، وہ بھی نیک ہوں گے، وہ بھی صالح ہوں گے. اپنے ماں باپ کو دیکھ کر بچے گھر میں زیادہ وقت ان کا موسٹلی ان کا وقت بالخصوص ماں کے ساتھ گزرتا ہے. اگر ماں صالح ہوگی، صالحہ ہوگی، نیک ہوگی تو اللہ بچے بھی اس کی تربیت لیتے ہوئے اس کے پاس رہتے ہوئے وہ نیکی کی خصلت ان کے اندر بھی پیدا ہوگی. پھر وہ باپ کے پاس رہتے ہیں، باپ نیک ہوگا، متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، تو اس کا یہ تقویٰ، اس کی پرہیزگاری، اس کا عابد ہونا، زاہد ہونا، یہ چیزیں ان کے بچوں کے اندر بھی شامل ہوں. ایک گھر ہے، اس گھر کے اندر
ایک بچی، اس کی عمر ابھی 2-3 سال ہوتی ہے، ابھی بولنا شروع کرتی ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، میں نام نہیں لیتا کسی کا، کسی دینی گھرانے کی آپ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. 2-3 سال کی بچی. اب 2-3 سال کی بچی کتنی بڑی ہوتی ہے؟ جب وہ تھوڑی سی بڑھنے لگتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کی ماما پردہ کرتی ہے، اس کی ماما برقع لیتی ہے. ایک مثال دیتا ہوں. وہ دیکھتی ہے کہ اس کی ماں جب بھی نماز کا وقت تو نماز پڑھنا شروع کر دیتی، باہر تک وہ بھی نماز کے لیے جا رہا. تو واللہ یہی سے جب وہ 2-3 سال کی بچی ہو، بچہ ہو، تو وہ بھی نماز کے اندر دلچسپی لینا شروع کر دیتے ہیں. اور اگر بچی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ میری ماں برقع پہنتی ہے. اللہ کی قسم آپ یقین جانیں 2-3 سال کی بچی ضد کرنا شروع کر دیتی ہے کہ مجھے بھی برقع دے کر دے. اللہ کی قسم آپ یقین جانیں کہ 2-3 سال کی بچی جب اپنی ماں کو دیکھتی ہے کہ میری ماں صالحہ کس طریقے سے برقع اوڑے بغیر باہر نہیں نکلتی، تو وہ بھی پھر ضد کرتی ہے، کہتی ہے اسی طرح کا لباس مجھے بھی دے. اور جب دیکھتی ہے نماز پڑھتے ہوئے اپنے ماں باپ کو، تو وہ بھی اپنا مصلی بچھا کے نماز پڑھنا شروع کر دیتی. یہ دیندار گھرانوں کی بچیاں یا بچے ان کی مثال ہے. صالح والدین، ان کا اثر ان کی اولاد کے اوپر اسی طریقے سے پڑتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت کی شادی کرنے کے معاملہ کے اندر کہ تمہیں اگر شادی کرنا ہو بچی کی تو دیکھو کہ جس لڑکے کے ساتھ کرنے لگے ہو دیندار ہے کہ نہیں، اور جب تمہیں لڑکی کی کرنا ہو تو لڑکے کو دیکھو، اور اگر لڑکے کی کرنا ہو تو لڑکی کو دیکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے بارے میں، نیک عورت کے بارے میں بڑی ایک عظیم بات کہی ہے. نبی کریم علیہ السلام کی صحیح مسلم کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع، کہ دنیا ساری کی ساری فائدے کی، یعنی دنیا کی جو زندگی ہے یہ ساری کی ساری متاع یا دنیا کا مال انسان سمجھتا ہے، یہ دنیا کی چیزیں بڑی فائدے والی سمجھتا ہے کہ بہت اس کے اندر فائدے ہیں، اس کے اندر بہت زیادہ انسان کے لیے فائدے ہیں، یہ انسان سوچتا ہے. یہ سارے کا سارا مال و متاع ہے، یہ ساری کی ساری دنیا مال و متاع ہے. اب دنیا کلھا متاع، دنیا ساری کی ساری متاع ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خیر و متاع الدنیا، اور دنیا کے اندر بہترین متاع جو ہے فرمایا المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی. دنیا کا بہترین سامان یا دنیا کے اندر جو بہترین چیز کسی مرد کے لیے، کسی انسان کے لیے اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ ایک نیک بیوی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو نیک بیوی عطا فرمائے، جن کی ہے اللہ انہیں بھی نیک بنائے، اور جن کا ابھی تک نہیں ہوا انہیں مشورہ ہے کہ وہ اپنے لیے صالحہ عورت کا انتخاب کریں، کیونکہ یہ ان کے لیے، ان کی آنے والی نسلوں کے لیے بہت بڑی فائدہ کی چیز ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ گشت کر رہے تھے. گشت کرتے ہوئے انہوں نے، آپ جانتے ہیں ان کی عادت مبارکہ تھی، راتوں کو اندھیروں میں گلیوں میں نکل جاتے، اور اگر کسی گھر سے کوئی آوازیں اٹھتی تو پھر کان لگا کے سنتے کہ بھئی شاید اس گھر کی کوئی ضرورت ہے تو میں اس کو پورا کر دوں. ایک گھر سے آواز آ رہی تھی کہ ایک خاتون اپنی بچی کو کہہ رہی ہے بیٹا دودھ میں پانی ملا لے، دودھ میں پانی ملا لے. تو آگے بچی کیا جواب دیتی، کہتی ہے اماں جان نہیں، اماں جان نہیں، ہمیں اس چیز سے منع کیا گیا ہے، ملاوٹ کرنے سے منع کیا گیا ہے. امیر المومنین نے بھی ہمیں اس پر نصیحتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بھی اس پر نصیحتیں ہیں، اللہ کے بھی حکم ہے، اللہ کے رسول کے بھی حکم. تو کہتی بیٹا کوئی بات نہیں، امیر المومنین کون سے دیکھ رہے ہیں، تم پانی ڈالو دودھ کے اندر، تم پانی ڈالو. کیا کہتی ہے اماں جان، اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے. کیا مطلب ہے کہ اس عورت کے، اس بچی کے دل میں اللہ کا ڈر ہے. امیر المومنین نے جب یہ بات سنی، واللہ دیکھیں انتخاب دیکھیں، اگلے دن صبح امیر المومنین نے اپنے بیٹے عاصم کا رشتہ مانگ لیا ان سے، کہا کہ مجھے اس لڑکی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے دے. اور وہی ہوا، نکاح ہوا، رشتہ ہوا.
حضرت عاصم کی نسل سے ایک بچی پیدا ہوئی، پھر اس بچی سے عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوا کہ جس عمر بن عبدالعزیز کو عمر ثانی کہتے ہیں، کہ جس نے 2 سال ایسی حکومت کی تھی کہ پوری دنیا کے اندر اس نے امن قائم کر دیا۔ یعنی ایک نیک صالح عورت کے بطن سے اس کی آنے والی نسل کے اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہوا کہ جس نے دنیا کے اندر ایسی مثال قائم کر دی عدل و انصاف کی کہ جنگلی درندے بھی جو ہیں وہ عام جانوروں کے قریب بھی نہیں پھٹکتے تھے۔ ایک دفعہ ایک جگہ پر ایک بھیڑیا بکری کو اٹھا کے لے گیا، تو بکریوں کا چرواہا کہتا ہے کہ لگتا ہے آج عادل بادشاہ دنیا سے اٹھ گیا ہے، لگتا ہے آج عادل بادشاہ دنیا سے اٹھ گیا ہے۔ اور جب تحقیق ہوئی تو واقعات عمر بن عبدالعزیز اس وقت یا اس دن دنیا سے جو ہے رخصت ہو چکے تھے۔ عادل بادشاہ دنیا پر حکومت کرے، اللہ کی قسم عام انسان تو انسان، عام انسان تو انسان، جانوروں کو بھی تحفظ مل جاتا ہے۔ ایسا عادل بادشاہ کہاں سے جنم لیا؟ ایسی نیک صالحہ عورت کے وطن سے، اس سے جو نسل چلی، اس کے آنے والی اولاد جو ہے اس کے اندر بھی اس کا اثر موجود ہوتا ہے۔ بہت کم کیسز ہوتے ہیں، بہت کم ہے اس قسم کے کیسز ہوتے ہیں کہ نیک والدین کی آگے کوئی اولاد بگڑی ہوئی ہو، بہت کم، ورنہ اکثریت نیک والدین کی اولاد بھی اللہ کے فضل سے اس کے اندر وہ نیکی کا مادہ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ اس لیے نیک اور صالحہ عورت کا انتخاب، اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی آنے والی نسل بہترین ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے آنے والے بچے، آپ کے آنے والی نسل جو ہے وہ نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، عابد ہو، زاہد ہو، اور آپ کا دنیا و آخرت میں آپ کے لیے وہ آپ کے لیے راہ کا سامان ہو، تو سب سے پہلے یہیں سے ابتدا کرتے ہوئے بہترین انتخاب کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں بہت شدت کے ساتھ تنبیہ کی ہے، تربیت کی ہے ہماری، کہ یہیں سے اپنے معاملات کو ٹھیک کرو۔ تم کسی سے شادی کرتے ہوئے اس کے مال کو، اس کی دولت کو، اس کے حسب نسب کو، ان چیزوں کو نہ دیکھو، بلکہ کیا چیز دیکھو؟ اس کے دین کو دیکھو، اور اس کے دین کو دیکھ کے اس چیز کو ترجیح دو۔ لیکن ہمارے جب رشتہ کرتے ہوئے لڑکے کہاں جائیں گے تو اب تو صاف سیدھی بات، یہ دسو کہ منڈے کی اتوں کمائی کتنی ہے، لڑکے کی اتنی کمائی کتنی ہے، اتنی کمائی جانتے ہیں؟ یہ اوپر کا مال کتنا بناتا ہے، یہ حرام کتنا کما کے لاتا ہے۔ مجھے ایک دوست نے بتایا، کہنے لگا آج کل بھائی ماڈرن زمانہ آ گیا ہے، مولوی بھی کہتا ہے، آج کل مولویوں کی حالت بھی بن گیا ہے کہ اب کو ماڈرن بیوی چاہیے۔ آج کل مولویوں کی حالت نہیں ہے کہ ماڈرن بیوی چاہیے۔ نہ لڑکے والوں کی سوچ ہے کہ کوئی اچھی دین دار اور صالح خاندان سے اس کا تعلق، صالحہ عورت ہو، نہیں، ان کی بھی چاہے کہ کوئی سٹینڈرڈ والی ماڈرن لہتی پھرے بازاروں میں اونچی ہیل کا جوتا پہن کے اور لوگوں کو مائل کرتی ہو، اور ان کی بھی، لڑکی والوں کی بھی، لڑکا جو ہے نا ذرا چٹا صاف ستھرا ہونا چاہیے، دین ہو یا نہ ہو، حرام کماتا ہو، حرام کھلاتا ہو۔ یہ ہماری سوچ ہوتی ہے۔ نہیں میرے بھائی، جب آپ اس طرح کی شادیاں کریں گے تو جو ان کی اولاد ہوگی، اللہ کی قسم ایسی اولاد ہوگی کہ جو اپنی ماں باپ کی بھی عزت نہیں کرتی۔ باہر تو کسی بڑے کی عزت کیا کرنا، وہ ایسے ماں باپ کی اولاد اپنے بچوں کی بھی نہ عزت کرتی ہے نہ احترام کرتا ہے، اپنے ماں باپ کا بھی ان کی نظر میں کوئی احترام نہیں۔ اس لیے یہیں سے اپنے معاملات کو درست کریں، یہیں سے جب آپ انتخاب کریں تو بہترین انتخاب کریں۔ اب جب یہی نیک صالح والدین ہوں گے تو اپنے بچوں کی تربیت بھی یقیناً وہ اسی طرح سے کریں۔